السلام علیکم، میرا نام عاصم مقبول ہے اور میں اصلاح.org کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی حالیہ طور پہ ملحد اویس اقبال کے ساتھ ایک علمی مکالمہ ہوا اور اس کا پارٹ 2 جو ہے ابھی اپریل کے مہینے میں جو ہے وہ منعقد ہوا۔ اس حوالے سے میں چند وضاحتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے میں نے تقریباً 5 ویڈیوز میں اس کو تقسیم کیا ہے تاکہ دیکھنے والے جو سامعین ہیں وہ اس اپنی آسانی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ایک کر کے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اچھا، ویڈیو پارٹ 1 کے اندر جو ہے میں نے اویس اقبال سے اس بات پہ بات کری اور ان کو کنونس کیا اس بات پر، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہر دور میں جو ہے خدا کا وجود کسی نہ کسی صورت میں رہا ہے، اور کسی بھی انسانی تاریخ میں خدا کے وجود کو بالکل جھٹلایا گیا ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہوا ہے۔ تو اس بات کا اعتراف جو ہے وہ اویس اقبال صاحب نے اس ویڈیو میں بھی کیا ہے۔ اور اسی بات میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ خدا جو ہے وہ انسانی ذات کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسان جو ہے وہ اپنی ایک ذات رکھتا ہے، ایک انٹائٹی رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جو ہے اس قسم کی چیزوں سے ماورا ہے۔ تو ہم انسان جو ہے خدا کو جب دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو اپنے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ مکالمہ نمبر 2 جو ہے اس کی پہلی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے ایمان اور آپ کے علم اضافے کا باعث بن سکے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ اس وقت عالم اسلام کے ایک بڑی علمی شخصیت تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ مجھے بھی کچھ پروگرامز کرنے کا اتفاق ہوا کچھ 16-17 سال پہلے۔ تو وہ اپنی گفتگو میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان کی عقل سلیم کا تقاضا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے۔ بار بار وہ شستہ فارسی اردو کا استعمال کر کے ایک بایولوجیکل کنگڈم کے اندر جو ہیومن بینگز ہیں ان کی جو شناخت ہے اسے شاید اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی کوئی اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے انسان کو فطرت سلیم پر اور عقل سلیم کے مطابق پیدا بھی کر دیا ہے، تو پھر اسے اپنی بنائی ہوئی عقل سلیم کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اس عقل سلیم کی گائیڈنس کے لیے وہ وحی کیوں نازل کرتا ہے؟ اور وہ بھی وہ وحی جو مختلف گمنام علاقوں میں گمنام شخصیات کو رات کے اندھیرے میں موصول ہوتی ہے، اور وہ شخصیات مختلف معاشروں کے سامنے آ کر یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ بھئی ہماری اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تھی، آپ اپنی عقل سلیم کو اس کے مطابق ڈھال دیجئے۔ اب یا تو عقل سلیم موجود ہے یا پھر وہی موجود ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی بنائی ہوئی عقل سلیم پر بھروسہ نہیں ہے، اور اگر بھروسہ ہے تو پھر وحی کو نازل کرنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ ہے؟ میں آج سے مقبول صاحب اسی سوال سے چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ جی بہت بہت شکریہ اویس بھائی۔ اور پہلے میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ پچھلی دفعہ جو پوڈ کاسٹ ہوا ماشاءاللہ بہت آپ کے ساتھ مجھے بات کرنے میں مزہ آیا، اور یقین جانیں بڑی پہلے میں ویسے ہی آپ کو ریگارڈ دے چکا ہوں، لیکن اس دفعہ جب پوڈ کاسٹ ہوا تو اور مزید جو ہے میرے دل میں آپ کی ایک وہ بڑھ گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ چیزوں کو علمی طور پہ اور عقلی طور پہ پرکھنے کے جو ہیں وہ قائل ہیں، جو کہ ہونا بھی چاہیے، انسان کا خاصہ یہی ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمارا یہی موضوع تھا کہ علم و عقل سے جو ہے اور سائنس سے کیا ہم الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اسی پہ بات کریں گے، اور لاسٹ جو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا، اپنی بات آج میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعی وحی کی ضرورت عقلی طور پہ علمی طور پہ ہے کہ نہیں، جو کہ آپ نے ابھی جیسے کہ عرض بھی کیا، تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ اچھا، کچھ چونکہ مجھے آپ کو یا اپنے سننے والوں کو کچھ نتائج تک پہنچانا ہے، کچھ نتائج تک لے کے جانا ہے تاکہ ہم اس پہ تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، تو میں آج بھی وہی پیٹرن جو ہے وہ استعمال کروں گا۔ کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا آپ کو، کچھ چیزیں دکھاؤں گا،
اچھا یہ پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو اس مقصد کے لیے دکھا رہا ہوں کہ اس ویڈیو سے میں یہ ثابت کروں گا یا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو شاید ہماری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی، یا خیر دیکھ تو نہیں سکتی، میں اس کو انورٹڈ کوما کر لیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے ارد گرد محسوس نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، تو آج ہماری ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے. اچھا اس ایکٹیویٹی میں 2 پلیئرز ہیں. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں اس کو کرنے سے پہلے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو بہت ہی زیادہ اس کا کلائمیکس جو ہے وہ بالکل ہی ٹوٹ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں. جی جی آسم صاحب بولیں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ ایک استاد ہیں، آپ اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں، آپ تعلیمی جی جی درسگاہوں کے اندر پڑھاتے ہیں، اور ایک اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کی ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک عادت ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ جو لیکچر تیار کر کے جاتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد وہ لیکچر جو ہے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو منتقل کر دیں. ہم اپنی یونیورسٹی میں کہا کرتے تھے کہ a lecture is a process by which knowledge is transferred from the notes of the teachers to the notes of the students without passing through minds of either. ٹھیک ہے، تو مجھے بہت اندازہ ہے کہ آپ کس حد تک مشتاق ہیں اپنی ویڈیوز اور اپنے نتائج ہم سے شیئر کرنے کے لیے. لیکن جی میں صرف اور صرف ایک سوال سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ اپنی کہ جی جی آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا جا سکتا ہے. سر یہ جی بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر کوئی سوال کیا جائے کہ کیا کیپٹن پلانٹ یا مکی ماؤس کی آنکھوں سے شعائیں نکلتی ہیں، بھئی اگر جب تک آپ کیپٹن پلانٹ کا یا مکی ماؤس کا مشاہدہ نہیں کریں گے، وجود ہی ثابت نہیں کریں گے، نہیں تب کر تک سکتے. سوال ابس ہے کہ کیپٹن پلانٹ یا مکی ماؤس کی آنکھوں سے شعائیں نکلتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم وحی کی موجودگی کے اوپر بات کریں، اس وحی کا جو سورس ہے جو کہ ایک خالق کائنات ہے جس کا وجود جو ہے اس وقت پوری دنیا میں وجہ نزا بنا ہوا ہے، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ پہلے ہم اس وجود خدا کے حوالے سے بات کریں تاکہ جب وجود خدا ثابت ہو جائے ثابت ہو جائے. آٹومیٹکلی یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایکٹیو ڈیٹی ہے جو جی کہ جی اپنی مخلوق سے گفتگو بھی کرنا پسند کرتی ہے وحی پسند کے کرتے ذریعے. آصم مقبول صاحب. جی یہ ویسے آپ نے بالکل صحیح پیٹرن پکڑا ہے یا صحیح وہ لیا ہے. لیکن دیکھیں میں نے جو ابھی گفتگو کا آغاز کیا ہے اور اس سے پہلے وہ اسی بنیاد پہ کیا کہ پہلے ہم کچھ معیارات کو طے کر لیں. ٹھیک ہے کہ کیا اچھا ایک بات آپ نے اور کہی کہ ایک ایسا خدا جس کا انٹائٹی جو ہے وہ کنٹروورشل ہے. اس کی میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس کی انٹائٹی، اس کی ذات جو ہے ہرگز کسی دور میں کنٹروورشل نہیں رہی. کنٹروورشل جب میں نے کہا یہ بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 4 8 10 20 30 50 لوگ ہر دور میں رہیں جو خدا کی ذات پر جو ہے وہ اعتراض. ہیومینٹی ایز اے کمیونیٹو اس نے کبھی اس بات پہ تو اعتراض اٹھایا ہی نہیں ہے کہ کوئی خالق ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ جدید کوانٹم فزکس جو ہے وہ تو اعترافات در اعترافات کرتی اس نے کر دی ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک کریٹڈ چیز ہو اور اس کا کریٹر نہ ہو. تو آصم صاحب یہ وہ گفتگو ہے جو میں آپ سے کر محظوظ ہوتا ہوں. بہت خوبصورت جواب دیا ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ اقلیت میں ایسے ضرور موجود رہے ہیں جو کہ وجود خدا کو جھٹلاتے رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئلے کی کان میں چند ہی ہیرے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کی بات تسلیم بھی کر لوں کہ انسانیت نے کبھی بھی انسانوں کے کلیکٹیو وزڈم نے کبھی خدا کے وجود کو نہیں جھٹلایا ہے. آصم مقبول صاحب، انسانوں کے کلیکٹیو وزڈم نے کبھی خدا کے وجود کا اثبات بھی نہیں کیا ہے. دیکھیے اس وقت مختلف لوگوں کے ذہنوں میں خداؤں کا تصور مختلف ہے. ہندو بھی انسان ہیں، ان کے ہاں مختلف خداؤں کا تصور ہے. بدھسٹ کے پاس خدا کا تصور بہت پراسرار ہے. ٹھیک ہے، ہر مذہب کا ایک، اور جو زرتشت ہیں اس میں 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے اہرمن اور ایک برائی کا خدا ہے یزنا. تو اگر انسانوں نے کبھی بھی ایز اے کلیکٹیو وزڈم خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا ہے تو انسانوں نے کبھی ایز اے کلیکٹیو وزڈم اس کی ایٹریبیوٹس کے اوپر اتفاق بھی نہیں کیا ہے. آصم صاحب جی
اچھا اتفاق نہیں کیا ہے، میں اس بات سے اختلاف کروں گا. اتفاق کیا ہے لیکن اس کی وحدت پہ اختلاف نہیں کیا ہے. اتفاق نہیں کیا ہے، اس کی وحدت پہ کبھی اتفاق نہیں ہوا، آج بھی اتفاق نہیں ہے. کسی کے 2 خدا ہیں، کسی کے کئی خدا ہیں، اور کسی کا صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے، قل هو اللہ احد. تو یہ تو ہے، آپ کی بات بالکل بجا ہے. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان، میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور اس پہ میرا پورا ایک لیکچر بھی ہے، فطری طور پہ بہت جلدی تعصب اختیار کر لیتا ہے. اس کی طرف ٹینڈنسی، اس کا جو ہے نا رجحان بڑھ جاتا ہے. کس کی طرف؟ تعصب کی طرف. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کسی سے معاملہ ہو اور اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا تلخ معاملہ ہو گیا ہو تو آپ کے دل میں فوراً نفرت پیدا ہو جائے گی. اچھا اب وہ نفرت، بھلے وہ شخص کام اچھا بھی کرتا ہو یا کر رہا ہو، لیکن وہ نفرت کی بیس پہ آپ ہر اس بندے کے معیارات کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کی نیکی کو بھی نفرت سے دیکھ رہے ہوں گے، اس کی بدی کو بھی نفرت سے دیکھ رہے ہوں گے. یعنی بڑا اچھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تعصب پسند ہے، وہ اس سے ہٹ کے رہ نہیں سکتا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی بنیادی دعوت جو پیغمبر اسلام لے کر آئے وہ اسی تعصب کے پردے کو چھاٹنا ہے. یہ بات کی ساری باتیں، یہ ساری باتیں بات کی ہیں. پہلا مرحلہ ان کا یہی تھا کہ کس طریقے سے اس چیز کو توڑا جائے، اس تعصب کو توڑا جائے. تو آسم صاحب آپ کی جی الماری میں جی اندازاً کتنی قمیضیں ہوں گی؟ کتنی قمیضیں ہوں گی؟ 10-15. 15 مطلب اس میکسیمم سے 15. زیادہ، ہاں اس سے زیادہ کا میں وہ مقصد، میں لباس پہ اتنا وہ ہوں اچھا نہیں. آسم صاحب اب ذرا غور کیجئے گا کہ فرض جی کیجئے کہ آپ کی جو الماری ہے، جو آپ کی وارڈروب ہے، اس کے اندر 15 قمیضیں لٹک رہی ہیں. آپ الماری کھولتے ہیں اور اب ظاہر ہے بیویاں تو یہ ان کی وارڈروب کے اندر تو 150 قمیضیں ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، جی جی ٹھیک ہے، نئے نئے کپڑے دلائے جائیں. لیکن آپ کے جی پاس جی 15 قمیضیں ہیں، آپ ان کو گن سکتے ہیں: 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جی کہ جہاں پر فزیکل ڈائمنشنز میں ایک قمیض کی ڈائمنشنز ختم ہوتی ہے، وہاں پر ایک دوسری قمیض شروع ہوتی ہے، پھر ایک تیسری قمیض شروع ہوتی ہے. آپ ان کو گن سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز فزیکل ڈائمنشنز میں جس کو گنا جا سکتا ہے وہ نمبریبل ہوتی ہے. تو جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، آپ اپنے اللہ جی تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک اللہ ہے. اس کا مطلب جی یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ فزیکلی ڈائمنشنز رکھتا ہے اور اس کی کچھ حدود اربع ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہمارا خدا ہے، اور اس کی کچھ ڈائمنشنز کے آگے دوسرا بھی ہو سکتا تھا، تیسرا بھی ہو سکتا تھا، چوتھا بھی ہو سکتا تھا. جیسے آپ کے صحن میں اگر 2 موٹر سائیکلز کھڑی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 2 موٹر سائیکلز ہیں یا ایک موٹر سائیکل. آپ گن سکتے ہیں، نمبر کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے رب کو نمبر کر سکتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی صوفیہ کا یہ دعویٰ کہ خدا اس ساری کائنات پر حاوی و ساری حاوی ہے اور اس کے اوپر طاری ہے، وہ آٹومیٹکلی ریبٹل ہو جاتا ہے اس کا. تو آپ جس خدا کو گن سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فزیکل ڈائمنشنز ہیں. آسم صاحب جی اچھا چلے، میں بس اس کا جواب دے کے اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف آتا ہوں، کیونکہ اب ٹائم میں دیکھ رہا ہوں 7:15 ہو گئے اور آج بھی 1 ہی گھنٹہ ہوگا. دیکھیں آپ نے ایک جو بات کہی کہ فزیکل ڈائمنشن، یہ آپ نے اس لیے بات کی کیونکہ ہم اور آپ فزیکل ڈائمنشن رکھتے ہیں. تو ہم مخلوق جو ہے وہ خالق کو بھی مخلوق کی ذہنیت سے دیکھنا چاہتے ہیں. تبھی ہم نے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، یا ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہوں گے کہ فزیکل ڈائمنشن وہ بھی ایک بھی ہو سکتی، یعنی کہ کاؤنٹیبل ہے.